بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن 2024 اختتام پذیر ہوا۔ اس الیکشن کا انعقاد ماضی سے بالکل بھی مختلف نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں بھی ہم امریکہ کے غلام تھے اور یقیناً 100% آج بھی ہم امریکہ کے غلام ہی ہیں، اور اس غلامی کی وجہ امریکہ بالکل نہیں ہے، اس کی 100% وجہ ہم خود ہیں۔ امریکہ صرف چیزیں ڈسپلے کرتا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی ڈسپلے کردہ چیزوں کو یا لوگوں کو چن لیں، اپنا ہیرو بنا لیں، یا ان کی ڈسپلے کردہ چیزوں کو یا لوگوں کو ریجیکٹ کر کے اپنی منزل کا تعین خود کریں، اور اپنا ہیرو ایسے لوگوں کو بنائیں جو ہمیں اللہ رسول کی طرف لے کر جائیں، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں سماجی، ثقافتی، معاشی طور پر مغرب کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم سب بحیثیت قوم مغرب زدہ ہیں، اور ہم سب مغرب کی چیزوں اور ان کی ڈسپلے کردہ لوگوں کی تقریباً پوجا کرتے ہیں۔ اب امریکہ یا مغرب وغیرہ کیا چیزیں اور کن لوگوں کو ڈسپلے کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں اور ایسے لوگوں کو ڈسپلے کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم خواب و خیال میں کھو جاتے ہیں اور خود بھی ان جیسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مغرب صرف اپنے ایکٹر اور ایکٹریسز، کرکٹر، فٹ بالر وغیرہ ڈسپلے کرتا ہے، اور چیزیں جو ڈسپلے کرتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم سب کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ مغرب کبھی بھی اپنے سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹرز وغیرہ کو ڈسپلے نہیں کرتا اور ان کو ایز اے ہیرو پیش نہیں کرتا، بلکہ ان کو چھپا چھپا کر رکھتا ہے کہ کہیں باقی دنیا کے لوگ ان کو فالو کر کے ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی نہ کر لیں۔ اگر باقی دنیا نے بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنا شروع کر دی تو ہماری پاور، فیسینیشن اور ہولڈ دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم محدود ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان کو جس شخصیت نے ایٹم بم کا تحفہ دیا، اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لیکن ہم نے ان کی قدر نہ کی اور ان کو تا دم مرگ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس ملک کا وزیر اعظم یا صدر بناتے اور وہ اس قوم کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے لے کر جاتے، لیکن اس کے برعکس ہم نے ان عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جو غدار تھے، پیسے کے یار تھے اور ڈرپوک تھے اور دین اسلام کے خلاف کام کرنے والے تھے۔ ایک کرکٹ کے کھلاڑی کو بھی ہم نے وزیر اعظم کے عہدے پر برانجمان کر دیا کیونکہ ہم نے اس کو ہیرو بنایا کرکٹ کی بنا پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو مغرب کی غلامی کرتے ہیں، اسلام کے اصولوں پر حملے کرتے ہیں اور اسلام کا نام لینے والوں کو پارلیمنٹ تک رسائی نہیں دیتے کہ یہ لوگ کہیں پارلیمنٹ میں آ کر کوئی اسلامی اصول نافذ نہ کر دیں۔ اب ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ تک رسائی نہ دینے میں ہماری عوام بھی ملوث ہے اور ہمارے ادارے بھی ملوث ہیں، کیونکہ تمام اداروں کا اور جس عوام کا اپنا اپنا قائد اعظم ہے، ان سب کا نظریہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں سیکولرزم اور لبرلزم کو قائم رکھنا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، تقریباً تمام اسلامی ممالک کا یہی حال ہے، کیونکہ تمام اسلامی ممالک ذہنی طور پر اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ تو پاکستان میں الیکشن 2024 کے رزلٹ کے مطابق مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے ووٹ بھی 70 لاکھ کے قریب تھے۔ سعد حسین رضوی اٹک میں اپنے حلقہ میں جیت چکے تھے، اس طرح اور کافی جگہوں پر ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ جیت چکے تھے، لیکن ان کے ووٹ کاٹ کر مسلم لیگ نون کے امیدواران کو کامیاب کروایا گیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا گیا کیونکہ ارباب اختیار کا پلان بھی یہی تھا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار آزادانہ حیثیت سے کافی مقدار میں کامیاب ہوئے اور انہیں ہونے دیا گیا کیونکہ ان کا ووٹ بینک بھی ارباب اختیار نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہی استعمال کرنا ہے، یہ ایک خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ٹی ایل پی کا ووٹ بینک استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی، بلکہ دھاندلے کیے گئے، کیونکہ ٹی ایل پی والوں کا موقف ہے کہ کرو یا مرو۔ ٹی ایل پی والے درمیانی راستے تلاش نہیں کرتے، اس لیے تو وہ ہر جگہ پر بین کر دیے جاتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کیونکہ وہ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے ارباب اختیار اور یہاں حکومت کرنے والوں کے مفادات پر کاری ضرب پڑتی ہے۔ میرے محلے دار اور اکثر رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی لانچ کردہ جماعت ہے۔ اگر واقعہ ہی ایسا ہوتا تو 2018 کے الیکشن میں ان کی قومی اسمبلی میں کافی ساری سیٹیں ہوتیں، اور آج 2024 کے الیکشن میں بھی قومی اسمبلی کی کافی ساری سیٹیں ہوتیں، اور پی ٹی آئی والے الیکشن سے پہلے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ ٹی ایل پی کو قومی اسمبلی میں اچھی خاصی نمائندگی دی جائے گی، کیونکہ یہ جماعت اینٹی عمران خان ہے، نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی لانچ کردہ جماعت ہے۔ اب موجودہ الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس کو دیکھ کر سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں امریکہ کا غلام کون ہے، اصل میں شخصیت پرست کون ہے، اصل میں مفاد پرست کون ہے، اصل میں اسلامی اصولوں سے بغاوت کرنے والا کون ہے، اصل میں گستاخوں کو رہا کرنے والا اور قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والا، اور اصل میں مندروں میں جا کر ٹل کھڑکانے والا اور ووٹ حاصل کرنے والا کون ہے۔ باقی میں ٹی ایل پی کی بات کروں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس جماعت سے وابستہ ہیں جس میں منافقت نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے گھر سے 6 ووٹ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گئے،
باقی تمام لوگ یہ سوچیں کہ ان کے ووٹ کن کو گئے اور کس نظام کو گئے۔ اب تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ کن کن پارٹیوں نے کتنے ووٹ لیے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر ٹی ایل پی نے ان کے مطابق تقریباً 28.5 لاکھ ووٹ لیے، حالانکہ ووٹ 70 لاکھ کے قریب تھے، اور ٹی ایل پی کو ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ملی، جبکہ ایم کیو ایم نے صرف 11 لاکھ ووٹ لیے اور قومی اسمبلی کی 17 سیٹیں حاصل کر لیں۔ اتنا ڈر ایک 30 سالہ نوجوان سے، اتنا خوف، یہ ڈر ان کو سعد رضوی کا نہیں، کیونکہ سعد رضوی بھی ان کی طرح ایک گوشت پوشت کا انسان ہے۔ اصل میں یہ ڈر ان کو اسلام کا ہے کہ سعد رضوی کی صورت میں کہیں اسمبلی میں اسلام نہ آ جائے، کیونکہ اگر اسمبلی میں کوئی اسلام کی بات کرنے والا، دین کی بات کرنے والا آ گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس چارٹ پر ذرا غور کریں، جمہوریت ان کے مطابق کیا ہوتی ہے؟ میجورٹی رولز۔ پی ٹی آئی نے تقریباً 2 کروڑ ووٹ لیے ہیں، نکالیں اس کو باہر، بنائیں وزیر اعظم اس کو اگر ہمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہماری 12 سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹیں واپس کی جائیں۔ پھر اگر عمران خان، نون لیگ یا پی پی والے کسی قسم کی کوئی چول مار گئے تو ہمیں پکڑ لینا، لیکن کیا کریں جب چوکیدار ہی چوری کروانے میں ملوث ہو جائیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سچ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔